علی کا ساتھ مشکل میری پڑ جائے مشکل میں اگر راہوں میں آئے میری کشتی سے طوفان جو ٹکرائے ڈوب جائے میری کشتی پر علی مشکل کشا کا سایہ ہے میری کشتی پر علی مشکل کشا کا سایہ ہے یہ تو سب ہمارا ہے بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے بس علی کا ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ چمن چمن میں دل کسی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے سب نمی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام ہے نبی 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 وہ آمد بہار ہے وہ نور کے قطار ہے وہ آمد بہار ہے وہ نور کے قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مسکبار ہے ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلی نبی 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 زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکاں بنے زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکاں بنے چنی بنے چنا بنے وہ وضع کفوا بنے کہا یہ میں نے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو رب نے بھی کہا یہی تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 وہ حسن انتخاب ہے وہ حسن انتخاب ہے وہ عشق لاجواب ہے وہ رحمت کتاب ہے وہ دور کے صحاب ہے وہ جس طرف نکل گئے فضا میں دل کھل گئے کلی کلی پکار اٹھی نبی 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 جمالیات آپ سے تجلیات آپ سے تخیلات آپ سے
تشرفات آپ سے، بس ایک نگاہ مصطفیٰ کی قبلہ بھی بدل گیا، بس ایک نگاہ مصطفیٰ کی قبلہ بھی بدل گیا، حمید اثر ہے خوشروی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے سب نبی، وہ کہہ کسا کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام ہے کتنا پیارا نام ہے، نبی 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 رضا کا یہ پیام ہے، وظیفہ تمام ہے، رضا کا یہ پیام ہے، وظیفہ تمام ہے، وظیفہ پیام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جو عاشق نبی ہوا، خدا کا وہ ولی ہوا، جو عاشق نبی ہوا، خدا کا وہ ولی ہوا، وہی ہوا ہے جنتی، وہی ہوا ہے جنتی، نبی 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 چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے سب نبی، وہ کہہ کشا کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام ہے کتنا پیارا نام ہے کتنا پیارا نام ہے کتنا پیارا نام ہے، نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ممبر نور پر بیٹھے ہوئے سادات کرام، نوجوان ملت، پردہ نشین ماں بہنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سب کو ان کی یاد، ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ کرنے اور سماعت کرنے کے لیے اکٹھا جمع کیا۔ معزز سامعین کرام، اب تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے، اور آج جیسا کہ ہم اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہفتے کا عید، سبحان اللہ، عید کہتے ہیں خوشی کو۔ جس طریقے سے ہر ہفتے کے بعد، ہر سال کے بعد مومن عید مناتے ہیں، اسی طریقے سے ہفتے کے بعد بھی جو ہے یہ عید ہوتا ہے، سبحان اللہ، جسے ہم اور آپ الجمعہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آج کا دن، جمعہ کا دن، یہ تمام دنوں سے افضل، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتے کے دن جو ہے اس کے مرتبہ نہیں، ہفتے کا بھی ہوتا ہے، اتوار کا ہوتا، پیر کا ہوتا، منگل کا ہوتا، جمعرات کا ہوتا، جمعہ کا ہوتا، لیکن ان تمام دنوں میں، ان 7 دنوں میں افضل اگر ہے تو جمعہ کا دن، سبحان اللہ۔
ایک خوشی کی بات یہ ہے، دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسے محفل میں بیٹھنے والا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عید کے دنوں میں اللہ کی تعریف، رسول کی تعریف، اولیاء کی تعریف سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آئے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود سلام کا ڈالیہ نشاور کرتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جن کی اشارے پر ڈوبا ہوا سورج آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود سلام پڑھتے ہیں جن کی اشارے سے چاند سے ٹکڑا ہو جایا کرتے تھے، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی اشارے سے مردہ جو زندہ ہو جایا کرتے تھے، اس نبی کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی اشارے سے وہ اگر چاہتے ہیں تو تھوڑی سی بھی کلیل میں سے جو ہے بہت سارے جو ہے برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور حضرات ابھی بہت اچھی نعت شریف آپ سن رہے تھے کہ نبی ہمارے آقا دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام مصطفیٰ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک ایسے جو ہے صحابی رسول ہے کہ وہ جس میدان میں جس جنگ میں جاتے تھے نبی کے غلام ہونے کی برکت کے ساتھ ساتھ سعادت انبیاء کی جو نسبت تھی اس کی وجہ سے ہر جنگ کو جیت لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ ایمان لانے سے پہلے اگر وہ کفر میں تھا تو وہ جنگ بھی جیتا کرتے تھے، جب ایمان لے کر آئے تو نبی کے غلام بنے لیکن ہر جنگ کو وہ جیت لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نسبت تھا، وہ نسبت کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور اسی کی نسبت سے دو تین شعر آپ لوگوں تک پہنچانے جاؤں گا۔ ایک نسبت یہ تھا، ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید جو لڑ رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، تو دیکھا یہ ہے کہ اس کا جو امامہ تھا وہ نیچے گر گیا، ٹوپی نیچے گر گیا، اور جیسے وہ نیچے گر گیا تو اس نے تلوار کو چھوڑ کر اس کی تلاش میں لگ گئی، اس امامہ کی ٹوپی کے چکر میں تلوار کو چھوڑ دیا۔ صحابہ رسول جو وہ تو سپہ سالار تھے لیکن جو ان کے ساتھ میں تھے کہنے لگے ہیں خالد بن ولید آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ تلوار کو چھوڑ دیے ہیں، آپ ٹوپی کے چکر میں لگے ہیں، ایسا کہو کہ اس کی وجہ سے ہم جنگ میں ہار جائے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے ایک جواب دی ہے، وہ جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تجھے پتا بھی ہے، تجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہر جنگ جیتتے ہیں کس کی وجہ سے جیتتے ہیں، وہ جنگ جیتنے کی وجہ کیا ہے، وہ کامیابی جو ہمیں مل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بتاتے یہ ہے کہ جس ٹوپی کے تلاش میں کر رہا ہوں، جس امامہ کی میں تلاش کر رہا ہوں وہ ایسے امامہ نہیں ہے، اس امامے پر میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رکھا ہوا ہے، اور میں نے ہر جنگ میں کامیابی پائی ہے، ہر جنگ میں فتح یاب ملی ہے۔ تو یہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا نسبت اگر بال مبارک کی ہو جائے، سبحان اللہ بولیے، نسبت اگر بال مبارک کی ہو جائے تو جنگ میں فتح مل جاتی ہے، اگر نسبت اولیاء اللہ سے ہو جائے، نسبت اہل بیت سے ہو جائے تو ہماری آپ کی مقصد کیوں نہیں
نہیں ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے. اب یہی محبت اگر ہمارے آپ کے دلوں میں ہوتی ہے تو ہم زمین کے اوپر بھی کامیاب ہیں اور زمین کے نیچے جب جائیں گے وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ ہمیں زمین پر رہنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور زمین میں جانا ہے تو بھی اسی کی محبت میں جانا ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے کامیابی ہے. حضرات محترم تو ایک عاشق رسول جو نعت کی شکل میں کئی ہے 2-3 اشعار میں آپ لوگوں تک جو ہے پہنچانے کی شاد کر رہا ہوں. آپ لوگ اس کو سماعت کریں کہ فدا کرے عشق نبی پر فدا کر عشق نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے گا. مکمل کر ایمان سبحان اللہ. فدا کر عشق نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے گا. زمانہ یاد کرے گا. سبحان اللہ. کیوں نہیں یاد کرے گا؟ اب دیکھ لیجئے نا حضرت رحمت الدین باپو پورے زندگی بھر اللہ اس کی رضا کے لیے ایک جنگل میں آ کے پھنس گئے اور منگل کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہاں پر کوئی آئے نہ آئے نوری فرشتے ضرور آتے ہیں. کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیر پودے یہ ضرور سنتے ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا وہ ضرور دیکھتے ہیں. تو حضرات محترم دنیا میں رہو تو اپنے عشق محبت میں زندگی ایسے گزارو جیسے صدیق اکبر نے نبی پر سب کچھ قربان کر دیا. حضرت عمر فاروق نے نبی کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا. عثمان غنی نے جو کچھ تھا سب کچھ لٹا کے بتا دیا کہ عشق رسالت ایسے ہوا کرتی ہے. اور حضرت علی نے جو بچپن ہی میں سے لے کر جوانی تک اور اپنے آپ تو رہ گیا اپنے بچوں کو بھی نبی کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے. حضرات محترم بتانا یہ چاہوں گا یہ ہے عشق رسالت. یہ ہے عشق محبت کہ نبی جیسے کہتے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبداللہ جو ایمان لے کے نہیں آیا تھا اور ایک جنگ میں ایسا مقابلہ ہوا کہ بیٹا الگ یعنی کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے اور میرے صدیق اکبر نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے. جب آپس میں مقابلہ ہوا تو ایسا ہوا کہ بیٹے اور باپ کے سامنے تلوار آ گیا. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا بیٹا عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جب میں ایمان لے کے نہیں آیا تھا کفر کے لیے لڑ رہا تھا تو اس دن اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا لیکن اڑایا اس لیے نہیں کہ آپ میرے باپ ہیں آپ میرے والد ہیں. میں نے تلوار کو کھینچ لیا. اب اس وقت صدیق اکبر نے خدا کا قسم کھا کے اعلان کر دیا اے میرا بیٹا سن قسم خدا کی اگر تو اس دن میرے تلوار سے نیچے آ گیا تھا تو میں بیٹا نہیں دیکھتا بلکہ رسول کی غلامی دیکھتا. کیونکہ اس وقت میں سچائی میں تھا تو کفر میں تھا. میں حقیقت میں تھا تو باطل میں تھا. میں حقانیت میں تھا تو کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا. جب تو کفر کی جانب سے رہا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا یہ دشمنان رسول ہے. میں گردن اڑا کے نعرے تکبیر تو حضرات محترم یہ ہے محبت. یہ ہے نبی سے محبت کہ نبی کی محبت کے سامنے اگر بیٹا بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے نبی کی محبت کو ترجیح دیں گے. سبحان اللہ. فدا کر عشق نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے گا. زمانہ یاد کرے گا. اور یہ خوبصورت سی سمجھ کرے کہ جب یاد نبی کی آتی ہے
کہ جب یاد نبی کی آتی ہے ایک کیف کا عالم ہوتا ہے، جب ذکر نبی چھڑ جاتا ہے ایک وجد کا موسم ہوتا ہے، یہی تو کہتا ہے قرآن، یہی تو کہتا ہے قرآن کہ آقا کے جانے زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ یہ نبی کی محبت کی بات میں آپ نے بتا رہا ہوں کہ سرکار سے تو ہے دور مگر سرکار تو تجھ سے دور نہیں، کہ کیوں کھویا کھویا رہتا ہے، مختار ہے تو محتاج نہیں، نبی کو پہلے دل سے نبی کو پہلے دل سے مان، نبی پر سب کچھ تو قربان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ اور ہمارے اسلام کا جو طریقہ رہا ہے تو سماعت کریں کہ اسلام کہے تاریخ یہی، کہ اسلام کہے تاریخ یہی، ساحل پہ چلاتی ہے کشتی، یہ بات حقیقت ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کشتی جو ہے ساحل پر چلاتے چلاتے ساتھ ہی ساتھ گھوڑا بھی دوڑا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیر سماعت کریں کہ اسلام کہے تاریخ یہی، ساحل پہ چلاتی ہے کشتی، دوڑائے گھوڑے دریا پر، کیا عشق نبی کی مستی تھی، ہمیں ہو وہ مرد میدان، تمہیں ہو وہ مرد میدان، تمہیں ہو وہ مرد میدان، کی یاد کرے گا یہ فرمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، تمہیں ہو وہ مرد میدان، ذرا ڈھونڈو اپنی پہچان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ اور ایک عاشق کی تڑپ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دن رات تڑپتی رہتی ہے، اے کاش مدینہ جاؤں میں، کہ دن رات تڑپتی رہتی ہے، اے کاش مدینہ جاؤں میں، الطاف کرم کی وادی میں، جا کے واپس نہ آؤں میں، میرے دل کا ہے یہی ارمان، میرے دل کا ہے یہی ارمان، نچھاور پر خون پر جان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا،
انداز میں ہمیں آپ کو نبی سے محبت کرنی ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے جو انعام ملے اسے کو سماعت کریں. کہ جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں، سبحان اللہ بولی. اگر محبت کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت جیسی محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کہ جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں، وہ بات کسی حضرت میں نہیں، وہ عشق نبی کا پیکر تھے، تھراتے تھے اس سے دشمن بھی. دیا ہم کو کنز الایمان، دیا ہم کو کنز الایمان. یہ ہم پر ان کا ہے زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. اور حضرات بہت اہم بات ہم نے کہی ہے کہ ہم آپ محبت کرتے ہیں، محبت کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں یا کسی کی کہنے کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اگر اعلیٰ حضرت جیسا محبت ہو جائے تو ہم اور آپ تو تعریف کرتی ہے، ہم اور آپ تو استقبال کرتے ہیں. آپ ایک بات مثال کے طور پر بتا دوں، ہم جس کی عزت کرے وہ صرف حضرت ہوتے ہیں، ہم جس کی تعظیم کرے وہ حضرت ہوتے ہیں، پیر صاحب جس کی تعظیم کرے وہ حضرت ہوتے ہیں، نشید ولی صاحب جس کی تعریف کرے وہ حضرت ہوتے ہیں. جس کی ہم اور آپ تعریف کرے وہ صرف حضرت ہی رہتے ہیں، اور جس سے میرے مصطفیٰ تعریف کرے، جس کے ادب، جس کی تعریف کرے، جس کے آنے کی قدر میں میرے مصطفیٰ جو ہے تعریف کرے، وہ صرف جو ہے حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، ہم کسی کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حضرت ہوتے ہیں. جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے وہ حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو ہم آپ نے نہیں بنایا بلکہ میرے نبی نے بنایا. سبحان اللہ. یہ محبت کی نشانی ہے کہ اگر محبت کرو تو ایسی کرو، یقین ایسی ہونی چاہیے کہ جب میں قبر میں جاؤں میرے مصطفیٰ آئے میں بیٹھا رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اے لوگوں سنو، میری قبر کو اتنی گہرائی کرنا، اتنی گہرائی کرنا کہ جب نبی مسیح میرے سامنے آئے اور میں سویا ہوا نہ ہو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو کر اس کی ادب کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، محبت ایسی ہونی چاہیے کہ محبت پہ بھی ناز ہو، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے آپ کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، جسے جو ہے ہم تعریف کریں وہ صرف مرید تک رہتا ہے، لیکن جسے پیر صاحب تعریف کر دے، سبحان اللہ، جسے پیر صاحب ہمارے پیر تعریف کر دے، یہ میرا مرید بہت کامیاب ہے، یہ میرا مرید چاہنے والا ہے. تو سمجھ جاؤ اس مرید کا جو ہے کامیابی یہی نہیں بلکہ دونوں جہاں میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح حضرات محترم حضرت سید آل رسول احمدی مہراوی شریف، جب اس سے پوچھا گیا کہ روزے جب محشر ہوگا اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول دنیا میں تھا کیا لے کر آئے ہو، بولو نا سبحان اللہ، کیا لے کر آئے ہو. اس سے ایک بات درس مل رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے باپو کے مرید ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کچھ عمل کریں تاکہ بابو خوش ہو جائے کہ میرا مرید یہ کام کر رہا ہے، مولا اس کام کی صدقے سے میرے وسیلے سے ان کو معاف کر دے. جب روزے محشر ہوگا اور مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو کیا لے کر آیا ہے، تو آل رسول کہتا ہے میں نماز کو پیش نہیں کروں گا، میں صدقے کو پیش نہیں کروں گا، میں زکات کو پیش نہیں کروں گا، میں دنیا میں تقدیر کیا یہ پیش نہیں کروں گا، میرے پاس علم ہنر تھا میں پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اے رب ذوالجلال میں دنیا میں تھا، تیری غلامی میں تھا، لیکن انہیں غلاموں میں سے ایک غلام جسے ہم اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں کوئی عمل کو پیش نہیں کروں گا بلکہ اعلیٰ حضرت کو پیش کروں گا. اگر مجھ سے پوچھے اے خدا اے آل رسول بول تم لایا ہے کیا، عرض
वाजे कर दूंगा कि लाया हूँ आला हजरत, यानी लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत तेरी सलामत रहे। तो ये आले रसूल ने बता दिया, सैयद आले रसूल ने बता दिया कि देखो मोहब्बत इसी अंदाज की होनी चाहिए कि पीर को भी फक्र हो। सुभान अल्लाह। वो ना सोचे कि मैं क्या लेकर आया हूँ, मुरीद के खातिर कह रहा है कि मैं अहमद रजा लेके आया। सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम, यही मोहब्बत हमारी आप ही होनी चाहिए अपनी पीरों से। ऐसा नहीं, चाहे जिसी सिलसिले का भी हो, सबका कनेक्शन एक है, सबका मंजिल एक है, सबके राह रास्ता एक है, सभी को इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। चाहे किसी जगह से आइए आप, लेकिन मकसद एक ही है, तमन्ना एक ही है, ए रब्बे जुल जलाल इन कामिल वली के सदके से, सादत के सदके से हमारी आपकी गुनाहों को माफ कर दे, और हम जो यहाँ पर आए हैं हमारी दिलों की जायज तमन्नाओं को अल्लाह पूरा कर दे। हजरत मोहतरम, मैं वक्त ज्यादा ना अपनी गुफ्तगू को यही से इख्तिताम कर रहा हूँ। खूब की सेरे चमन फूल चुने साग रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आवाज़ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब फटाफट गुलपोशी का इंतजाम कर लिया जाए। जिन हजरत के नाम में मेरे को बता दो, कर देता हूँ, बारी बारी आ जाए। अल्लाह बरकत दे, मोहब्बत अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अहमद भाई अमीजी भाई बताने पहले आ जाए, वो खड़े रह जाए ऊपर आकर, फिर उनके बाद हसन भाई अमीजी भाई बताने उनके बाद खड़े रह जाए, फिर उनके बाद मोहम्मद भाई उस्मान भाई बतानिया खड़े रह जाए, और आदम भाई उस्मान भाई बतानिया खड़े रह जाए, और जीना भाई। ये जिन 5 हजरत के नाम बोले वो नंबर के हिसाब से खड़े हो जाए। अहमद भाई पहले खड़े हो जाए, हसन भाई दूसरे नंबर पे खड़े हो जाए, मोहम्मद भाई उस्मान भाई तीसरे नंबर पे खड़े हो जाए, और आदम भाई उस्मान भाई चौथे नंबर पे खड़े हो जाए, और जीना भाई जिनकी बहुत खिदमत रहती है वो भी, और इन सब के बुजुर्ग भी है। हाँ, तो पहले पीरे तरीकत